نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الفجر آیت نمبر 9 اور 10 ہے جی۔ تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھتے ہیں واو۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں شفتن گول، شفتن کہتے ہیں دونوں ہونٹوں کو گول کرنے کی کنڈیشن یہ ہونی چاہیے سا جو ہے حروف لثویہ اس میں سے ہے۔ ان حروف کے اوپر میں زور اس لیے دیتا ہوں کہ ہم جو ہندی اور اردو سپیکنگ لوگ ہیں انہوں نے سین اور سا میں بچپن میں پڑھتے ہوئے فرق نہیں کیا ہوتا، تو یہ ضروری ہے کہ سا کے لیے دانت جو ہیں دانتوں کے درمیان زبان سننے والے کو باہر نظر آتی ہے، جیسے سا، زال، زا پر ہے، تو سین کے لیے زبان نظر نہیں آنی چاہیے۔ سین دونوں دانت زور سے جڑتے ہیں، پیچھے سے زبان آ کے ٹکراتی ہے، تو اس کے لیے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ میں نے یہاں پہ وقف کیا تو اس کو کہتے ہیں مد عارض وقفی للسکون، تو ہم نے اس دال کو ساکن کیا، خود ہم نے ادھر وقف کرنے کا پروگرام بنایا تھا، تو جب ہم نے یہ الف مدہ جو ہے یہ محل مد ہے، بے شک اوپر ایسے مد نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہ اس کو کہتے ہیں وقف اضطراری۔ سانس ختم ہونے لگا ہے تو ہمیں کہیں مجبوراً رکنا پڑ گیا ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ رکے۔ تو صاد بھی پر حرف ہے، خا بھی پر ہے، را زبر کے ساتھ ہے، یہ بھی پر ہے۔ آگے ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، ذِل زا، ذل کریں گے تو وہ زا بن جائے گی، وہ غلطی شمار ہوگی۔ تجوید کے بارے یہ چھوٹی سی باتیں ہیں، آگے چلتے ہیں علم صرف۔ واو حرف عطف ہے جی۔ ثمود اسم ہے، اس قوم کا نام ہے۔ الذین اسم موصولہ جمع کا صیغہ ہے۔ جاب الصخر، الصخر بھی کیا ہے جی؟ اسم ہے۔ چٹان الف لام کی وجہ سے صاد خا را مادہ ہے اس کا، جس کا معنی چٹان ہوتا ہے۔ با کیا ہے جی؟ با حرف جر ہے، واو پھر اس حرف جر ہے۔ فرعون اسم ہے معروف۔ ذل اوتاد، ذی بھی اسم ہے۔ اوتاد یہ وتد کی جمع ہے، واو تا اور دال۔ وتد کہتے ہیں کسی اونچے ٹیلے کو، جیسے انسانی جسم میں کان کے ساتھ یہ جو حصہ ہوتا ہے ابھرا ہوا، اس کو بھی وتدان کہتے ہیں، یہ دو وتدان ہیں۔ تو یہ میخو کے معنی میں علماء نے جیسے ترجمہ کیا ہے میخوں والا، یا احرام مصر کے بارے میں ہے کہ وہ علامت کے طور پر فرعون کی وہ دی گئی ہے تشبیہ اس کے ساتھ۔ بالواد، واد جو ہے الواد یہ بھی اسم ہے، یہ اصل میں لفظ وادی، ثقالت کو کم کرنے کے لیے یہ یا جو ہے محذوف ہے، اصل میں یہ با حرف جر ہے۔ گرین ہے تو حرف بار بار لکھنا ضروری نہیں ہے۔ جر حرف عطف، یہ بھی حرف عطف۔ ٹھیک ہے جی، ایک لفظ رہ گیا ہمارے پاس جابو، یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے جی؟ جیم واو اور با۔ جیم واو اور با اس کا مصدر ہے۔ یہ
اسی طرح لفظ بنے گا جاوابا سے جابا، جابا جابا جابو، جیسے قولا قولا قولو، تو اس کا روٹ ورڈ لکھتے ہیں ہم جی جیم واو اور با، تو یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، سوری واحد نہیں جمع مذکر غائب۔ تو یہ ہوئی جی یہ باتیں ہماری الفاظ، اسم اور حرف کے اعتبار سے۔ الذین کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صخر بھی بڑا نارمل اسم ہے، وادی بھی اسم ہے، فرعون میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، وطد کی جمع اوتاد ہے، الاوتاد یہ ہے۔ تو آج کی صرف ہماری بڑی لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پیچھے آیت مبارکہ آ رہی ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ وہ تو ارم ستونوں والے جن کی مثل کوئی پیدا نہیں کیا گیا، فعل مضارع مجہول لفظ استعمال ہوا ہے، آگے واو عطف دے کر اللہ تعالیٰ دوسری قوم کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ قوم سمود۔ تو قوم سمود و سمودہ، اس میں جامد اور واحد مونس استعمال ہوا ہے یہاں پہ۔ تو ہم یہ کہیں گے آگے علم نحو میں آتے ہیں، ان سب کا تعلق الم تر کیف فعل ربک بعاد، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس میں جامد ہو کر واحد مونس ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف اسم بنے گا، اور یہ غیر منصرف ہونے کے ناطے بنے گا مجرور۔ یہ ہم کہیں گے یہ مجرور بالکسرہ ہے، بعادن کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ یہ واو کا عطف جو ہے وہ عاد کے اوپر جائے گا، بعاد و ثمود و فرعون۔ تو یہ تینوں پیچھے عاد قوم کا ذکر ہو چکا، و ثمودہ۔ اچھا جی، تو یہ ہم کہیں گے یہ لفظ ظاہراً تو ہمیں اس زبر کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ یہ منصوب ہے، حالانکہ یہ مجرور بالفتحہ ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے۔ آگے الذین، یہ قوم ہے پوری، ایک شخص نہیں ہے۔ الذین جو ہے یہ اس ثمود کی یہ صفت ہے۔ تو اس موصولہ کا آگے صلہ ہے۔ صلہ کیا ہے؟ جاب الصخر بالواد، جابو کہتے ہیں تراشنے کو، وہ چٹانوں کو تراشتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو جابو میں ہر فعل کے اندر میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ایک ضمیر ہوتی ہے جس کو ہم اسم ضمیر کہتے ہیں۔ تو وہ اسم ضمیر اس جابو میں یہ واو ہے، یہ جو واو ہے ایرو دیتا ہوں میں، یہ واو یہ ہے اسم ضمیر، اور جو اسم ضمیر فعل کا حصہ ہو، فعل کے اندر آئے، وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ مرفوع ہو کر فاعل بن رہی ہے، اور یہی وہ ضمیر فاعل بن مرفوع ہو کر فاعل بن کر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ اسم موصولہ کی طرف، اور یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، الذین بھی جمع ہے۔ تو یہ ضمیر ہے وہ ہر موصولہ کے بعد آنے والے جملے کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو راجع ہوتی ہے اس اسم موصولہ کی طرف۔ تو سمود قوم وہ لوگ جو تراشتے تھے، کیا واو جو ہے اس کا معنی ہوگا وہ سب جابو فعل کرتے تھے، یہ فعل جمع فاعل، آگے الصخرہ یہ جو ہے لفظ یہ منصوب ہے۔ منصوب کیوں ہے جی؟
منصوب بسبب فتحہ ظاہرہ علی صخر، را کے اوپر، تو مفعول ہو کر یہ منصوب ہو کر یہ مفعول بہی بن رہا ہے۔ بالواد، یہاں پہ یہ با جو ہے نا جی، یہ ہے تو با جارا، لیکن علماء لکھتے ہیں بمانی فی ہے، حرف جارا فی بھی ہے۔ تو وادی کے اندر چٹانوں کو وہ تراشتے تھے، یہ وہ قوم ہے سمود۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا تھا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد و سمود، تو وہ سمود جو ہے یہ صفت، ہم نے کہا اللہ زینہ اس کی صفت ہے، تو اللہ زینہ اکیلا صفت نہیں ہو سکتا، اللہ زینہ کا یہ سارا جو ہے نا یہ صلہ، یہ پورا جملہ جو ہے یہ ہم کہیں گے یہ صلہ ہے اور یہ موصول ہے۔ تو موصول اور صلہ مل کر دونوں یہ کیا بن رہے ہیں جی؟ صفت، کس کی؟ اس سمود کی، یہ ہے موصوف، ٹھیک ہے جی۔ تو موصوف چونکہ مجرور ہے تو یہ صفت بھی ہم کہیں گے یہ محلن مجرور ہے۔ تو ہماری آیت مبارکہ مکمل ہوئی جس کا عطف بعاد پہ ہے، اور اس کا عطف بھی بعاد پہ ہے۔ یہ فرعون ہے، یہ بھی ہم کہیں گے یہ محلن کیا ہے جی؟ مجرور، یہ اس کی صفت ہے۔ صفت ایک مرکب اضافی ہے، ذل اوتادی، یہ مجرور ہے۔ یہ مجرور کیوں ہے جی؟ چونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ اس کا مضاف کون ہے؟ یہ مضاف ہے اس کا، تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا بنیں گے؟ مرکب اضافی۔ یہ مرکب اضافی صفت بن رہا ہے کس کی؟ موصوف کون ہے؟ یہ موصوف ہے۔ میخوں والے فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے نہیں جانا؟ وہی پہلا حمزہ استفہامی تقریری، جس کے بعد آنے والی پوری عبارت اس کے بارے میں خبر دے رہی ہوتی ہے، جس کا میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتائی تھی کہ متکلم کے نزدیک وہ صحیح ثابت ہو، جس کا مضمون یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو اس بات سے باور کرایا جائے جو متکلم کے نزدیک صحیح ہے۔ تو یہ متکلم اللہ تعالیٰ ہے، مخاطب اس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اگر اس کو حمزہ استفہامی تقریری جانا جائے تو اپنی ڈیفینیشن کے مطابق اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کرے جو 100% یہ ہیپننگ پہلے ان سے بہت پہلے ہو چکی تھی، کہ یہ ایسا پہلے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔